لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، تو اس پر اسلام کی بنیاد ہے. یعنی کوئی اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے ہم یہی کہیں گے تو غسل کر لے، پاک صاف ہو جا، نہا دھو لے، اور اس کلمے کو دل سے پڑھ لے، صدق کے دل سے، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں. تو سب سے پہلا حصہ دین کا ایمانیات ہے. ایک حصہ جسے دین کہیں گے جو گویا کہ بنیاد ہے، وہ ایمانیات ہے. ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ اس کو واضح طریقے سے اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک صحابی کی شکل میں. وہ صحابی کا نام ہے بحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شکل میں آیا کرتے تھے جبرائیل امین. تو صاف ستھرا کپڑا پہن کے آئے، زانو سے زانو ملا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ بھائی سنو دھیان سے، ایمان کیا ہے؟ آپ حضرات سے کوئی پوچھے بھائی ایمان کسے کہتے ہیں تو کیا کہو گے؟ بولو نا بھائی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ گھڑی کسے کہتے ہیں سمجھا دو گے، جو ٹائم بتاتی ہے ایسی ہوتی ہے. موبائل کسے کہتے ہیں؟ کپڑا کسے کہتے ہیں؟ کچھ تو سمجھا سکو گے. لیکن ایمان کسے کہتے ہیں تو یہ سمجھیں گے تو سمجھا سکیں گے نا. تو بھائی دیکھو، ایک بنیادی چیز دین میں ایمانیات ہے. اور ایمان کیا ہے یہ سن لو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. جیسے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. تو ایمان کے 7 ارکان ہیں. 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمانیات ہے، ایمان ہے. یہ ایمان مفصل ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا. ایک ہے ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا، آمنت باللہ بولو کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، اور قبول کیے اس کے احکامات، اور زبان سے بھی میں نے اس کا اظہار کیا اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی. یہ ایمان مجمل ہے. دیکھو مراقبے میں جاؤ گے تو سو جاؤ گے، تھوڑا سا جاگتے ہوئے سنو. جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے. اس لیے آپ سوتے ہوئے سنو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، جاگتے ہوئے سنو. سوتے ہوئے سنیں گے سب انشاءاللہ؟ نہیں، جاگ رہے ایک آدھ دو تو تھوڑا سو رہے تھے. تو ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایک تو میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ذات پر. تو اس کی ذات پر ایمان تو ہمارے ہم وطن بھائی بھی لائے ہوئے ہیں. عیسائی لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں. وہ بھی بیچارے بولتے ہیں مالک کون سب کا؟ تو بولتے ہیں اوپر والا، سب کا مالک وہ ہے. ہاں، آپ مراٹھی میں پڑھو گے پہلی نظم ہے ایشور. کیا ہے؟ ایشوراچی शक्ती फार मोठी आहे, ती किती मोठी आहे आपला सांगता येणार नाही, सर्व वस्तू उत्पन्न केली आहे. हाँ, वो बोलते हैं कि भाई वो कितनी बड़ी ताकत है वो हम नहीं बयान कर सकते, सब चीज़ें उसी ने पैदा की है, यानी वो भी अल्लाह को मानते हैं. और जो ब्रिटिश हैं और जो अंग्रेज़ हैं, जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो अहले किताब हैं, वो भी उनके नोट पर आप देखोगे डॉलर पे लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम खुदा पर यकीन रखते हैं. उसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वो भी कहते हैं. और उर्दू में भी जब हमद लिखते हैं हमद, तो पहला मिसरा ये होता है कि तारीफ उस खुदा की जिसने सारा जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने सारा जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया. तो हम भी उसी की तारीफ करते हैं. और अंग्रेज भी लिखता है तो पहला लेसन होता है गॉड, वो लोग गॉड कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं. God made the pretty color, God made the mountain, God made the mankind, God made the everything. तो सब अल्लाह ने बनाया, इंसानों को अल्लाह ने बनाया, उसने पहाड़ों को बनाया, आसमान बनाया, ज़मीन बनाया, तो वो भी अल्लाह की तारीफ करते हैं. लेकिन ईमान वालों में और उनमें फ़र्क ये है, हम में और उनमें, कि हम अल्लाह को उसकी सिफ़ात के साथ मानते हैं. वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसके साथ औरों को शरीक कर लेते हैं खुदा की खुदाई में. जैसे ईसाई तस्लीस की दावत, ईसा अलैहिस्सलाम को भी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी खुदा की खुदाई में मुखिल समझते हैं, दाखिल कर लेते हैं. और दीगर और मजहब वाले भी अल्लाह के साथ औरों को खुदा की खुदाई में शरीक करते हैं. ईमान वाला ये कहता है कि नहीं, अल्लाह अकेले हैं,
قل هو اللہ احد، اللہ بھی کہہ رہے ہیں نبی جی کہہ دیجیے وہ اللہ اکیلا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی اور کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کس کی اولاد نہ اس کے کوئی اولاد ہے، اور کوئی اس کا مثل نہیں، اس کا ہمسر نہیں، تو اللہ